حکومت نے کوئی کنٹینر نہیں لگایا لاہور کے داخلی خارجی راستوں پر، حکومت کی جانب سے کوئی اندرون شہر میں بھی کوئی رکاوٹیں گریٹر اقبال پارک یا مینار پاکستان کی جانب آنے والے راستوں میں بھی نہیں ہیں، تو کیا حکومت اجازت دے رہی ہے جلسے کی یا حکومت رکاوٹ نہیں کر رہی ہے؟ حکومت نے ہتھیار ڈال دیے ہیں اپوزیشن کے آگے، کیا یہ صورت ہے کہ اپوزیشن آ رہی ہے، وہ جلسے کی تیاریاں کر رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں ہم اجازت نہیں دے رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں بڑی واضح سے پوزیشن ہے کہ جہاں تک تو اجازت کا تعلق ہے، یہ عدالت کے فیصلہ بھی موجود ہے، NCOC کا فیصلہ موجود ہے، وزارت صحت کا فیصلہ موجود ہے کہ 300 سے زائد لوگ جو ہے ان کے اجتماعات پر پابندی ہے۔ یہ تو ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ تھا کہ لاہور میں اسپیسیفک تھریٹ الرٹس کے حوالے سے بھی کنسرن تھا گورنمنٹ کا۔ یہ تمام کنسرنس ہم نے اپوزیشن کے ساتھ شیئر کیے اور کو مد نظر رکھتے ہوئے گورنمنٹ نے جلسے کی اجازت نہیں دی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کے عدالت کے فیصلے میں یہ بات بڑے واضح طور پر کہا گیا ہے کہ جہاں حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ NCOC کے فیصلوں پر عمل درآمد کرائے، کورونا کے حوالے سے جو SOPs ہیں ان پر عمل درآمد کرائے، وہاں پر اپوزیشن اور عام شہری جو ہیں ان کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ حکومتی احکامات جو ہیں ان پر عمل کریں اور جو SOPs کے حوالے سے احتیاطی تدابیر ہیں ان پر عمل اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو اپوزیشن ہے اس وقت ان کا جو رویہ ہے، یہ رویہ میں سمجھتا ہوں کسی لحاظ سے بھی پازیٹیو اپروچ نہیں کہا جا سکتا۔ دیکھیں جلسہ ہوتا رہتا ہے، جلسے اس سے پہلے بھی ہوئے ہیں، جلسے ہوتے رہیں گے، نہ کبھی جلسوں سے حکومتیں گئی ہیں اور نہ یہ حکومت جلسوں سے خائف ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حکومت یہ بات اپوزیشن کو باور کرا رہی ہے کہ اس سے کووڈ میں اضافے کا خدشہ ہے اور یہ کوئی زبانی بات نہیں ہے بلکہ اعداد و شمار یہ بات بتاتے ہیں کہ لاہور میں کووڈ کے انفیکٹیوٹی جو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے، تو یہاں پر حکومت کے ساتھ اپوزیشن کو بھی ایک ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ تھوڑا سا یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور ان کی خواہش یہ ہے۔ راجہ صاحب یہ تو کووڈ کی صورتحال پر تو حکومت جو ہے وہ کہہ رہی ہے، اپوزیشن اس کو سنجیدہ ملتان میں بھی نہیں انہوں نے لیا اور لاہور میں بھی شاید وہ ایسی سنجیدگی نہ نظر آئے کیونکہ SOPs جلسوں میں تو ممکن نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن راجہ صاحب آج داخلہ کمیٹی میں جو ایک بات ہوئی تھریٹ الرٹ کے حوالے سے، تو مریم نواز صاحبہ ہوں یا بلاول صاحب ہوں، باقی مسلم لیگ نون کے لاہور کے خاص طور پر رہنما ہیں، ان کے حوالے سے تھے، تو کیا کوئی سیکیورٹی کو بہتر اور مزید کیا جا رہا ہے؟ اس کے حوالے سے پھر پنجاب حکومت کیا اقدامات کرے؟ خدا نہ خواستہ کہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو آپ لوگوں کے کیا انتظامات؟ دیکھیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم حکومت جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں سے بالکل پوری طرح آگاہ ہے۔ گو یہ ایک ان لافل اسمبلی ہے اور یہ اپوزیشن کا جو اقدام ہے اس کو کسی طور بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ احسن اقدام کے طور پر نہیں دیا جا سکتا۔ لیکن جہاں تک سیکیورٹی کے معاملات کا تعلق ہے، ہم نے اپنے طور پر سیکیورٹی میجرز کرنے ہیں اور ہم نے اپنا سیکیورٹی پلان دیا ہے۔ لیکن پھر میں اس بات کو دہرانا چاہوں گا کہ اس قسم کے معاملات میں جب کہ تھریٹس بھی موجود ہیں اور SOPs کے حوالے سے بھی معاملات موجود ہیں، تو ایک ذمہ دارانہ اپوزیشن کا رویہ سامنے آنا چاہیے تھا۔ لیکن میں یہ بڑے واضح طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپوزیشن کا اس وقت سوچ جو ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن ایک تصادم کی صورتحال پیدا کرنا چاہتی ہے جس کو گورنمنٹ اوائڈ کر رہی ہے، اور آج یہ کنٹینر نہ لگنا یا کوئی رکاوٹ پیدا نہ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا ایک جمہوری رویہ ہے کہ ہم نے کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کی، وہ اپنا جلسہ کر لیں، لیکن جلسے کے بعد میں یا جو ذمہ داران ہیں میں سمجھتا ہوں جو قانون کو ہاتھ میں لے رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی راجہ صاحب فرض بھی پورا کرے گی۔ راجہ صاحب ہم نے کہ DJ بٹ سے لے کے بٹ کڑاہی تک کے مقدمات ہو گئے، کارکنان رہنماؤں کے خلاف بھی مقدمات ہیں، تو یہ مقدمات کا سلسلہ آپ کی جانب سے جاری ہے، تو یہ پھر گرفتاریاں اور اس کا بھی آغاز ہوگا؟
जलसे के बाद? नहीं, कतई तौर पर हमने कोई गिरफ्तारी नहीं की, और जो आपने दो केसेस को आपने फरमाया है जो डीजी के हवाले से था, नाजायज असला बरामद हुआ और सारी मीडिया ने देखा, और उसके बाद बट कड़ाई की जो बात आप कर रहे हैं वो गवर्नमेंट ने कतई तौर पर नहीं, वो फूड अथॉरिटी वालों की तरफ से जो कार्रवाई की गई है SOP तनाज़ों वाले से कतई तौर पर ना कोई गिरफ्तारी हुई है, और ना ही मैं समझता हूँ कि इस हुकूमती प्रोपेगेंडा जो है इसको बाहर किया जा सकता है। कतई तौर पर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। ठीक है, राजा बिशारत साहब हमारे साथ मौजूद थे, वज़ीर कानून, और बहुत शुक्रिया आपका पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और पंजाब के वज़ीर कानून, और कह रहे हैं कि किसी किस्म की कोई गिरफ्तारी नहीं की जाएगी जिनके खिलाफ अब जो SOPs क्या है, लेकिन कानून पर अमल दरामद होगा जो कानून का मामला है। लेकिन एक बड़ी अहम बात है कि इस वक्त लाहौर में जिसकी तवक्को की जा रही थी कि शायद मुल्तान की तरह रुकावटों और गिरफ्तारियों के सिलसिले होंगे, वो नहीं हुए हैं। कैसर अहमद शेख साहब से आगाज़ कर लेते हैं इसी बात पे। कैसर साहब, पर हुकूमत ने जमहूरी रवैया तो अपनाया है कि आपको जलसे की इजाज़त नहीं दी, लेकिन जलसे में रुकावट नहीं डाली। जलसे की इजाज़त वो कह रहे हैं इसलिए नहीं दी क्योंकि कोविड की सूरत हाल है जिस पे हम जलसे की इजाज़त आपको नहीं दे सकते। कोविड का अपोजिशन को ख्याल नहीं है, लेकिन जलसे की इजाज़त ना मिलने के बावजूद भी जलसागाह में पहुँच जाना और जलसागाह में इंतज़ामात करना और जलसा करना, ये तो हुकूमत के जमहूरी रवैये की तस्वीर नज़र आ रही है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सर इकबाल, ये हमारे बुनियादी शर्त जिसमें किसी शख्स को या हद को राय का करना, जलसे करना, ये बुनियादी कंडीशन है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन। ये इसकी खिलाफवर्जी कर ही नहीं सकते। ये एक जुर्म है कि अगर उसकी हम ये बुनियादी किसी की जो क्लाज है उसको भी अगर ये डिनाई करेंगे तो ये तो फिर जमहूरियत की नफ़ी करना है। तो ये तो लाजमी है। इन्होंने पहले करते रहे तो इनको समझ आ गई कि मुल्तान में जो कुछ इन्होंने किया वो बड़ी ज़्यादती की, और उससे क्या फ़ायदा हुआ। 4 दिन हो गया जलसा, और जलसा हो गया चौक पे हो गया। माजी में असल में ऐसे जलसे ऐसी चीज़ों को माने करते रहे हैं। अगर हम ये देखते हैं कि मुस्लिम नून के दौर में भी अटक के पुल से आगे नहीं आने दिया था KPK के जुलूस आने वालों को, तो वो भी सूरत हाल है, पकड़ धकड़ भी होती है। सर ये तो एक हुकूमतों का एक टैक्टिक रहा है। माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी ये कुछ किया है, आपके जलसों के हवाले से आप भी करते रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी यही करती रही है, तो हुकूमतें तो ये करती रही हैं। मैं तो ये सवाल है कि अब की बार लाहौर में तो उन्होंने नहीं किया, फिर नहीं, हुकूमतें अगर करती नहीं तो उसका रिजल्ट क्या निकला है। जब भी किसी जो ये चीज़ कोर्ट में जाती है तो उनके हुकूमतों के खिलाफ ही एक्शन हो जाते हैं। लाहौर में उन्होंने नहीं किया क्योंकि उनको समझ आ गई, मुल्तान में करके देख लिया, जब किया उसका असर क्या हुआ, उल्टा इनके खिलाफ बात गई, तो इनको उसके अलावा और कोई चारा ही नहीं था। और ये इतना बेपनाह हजूम है अवाम का लाहौर में कि अगर ये इजाज़त नहीं देते तो इतनी बड़ा वहाँ पे मतलब फसाद होता, और इसका क्या फ़ायदा, आपस में एक तसादम होता, तो उसका कोई मकसद नहीं था। और ये ज़रूरी था। देखिए हम तो एक जमहूरी तरीके से, आईनी तरीके से अपनी बात करना चाहते हैं, जलसा करना चाहते हैं अपने, तो इसमें गैर आईनी काम ही हम नहीं कर रहे, हम कोई ऐसा तशद्दुद की बात नहीं कर रहे। तो इसलिए जलसा तो ज़रूरी था और बहुत अरसे से इसकी तैयारी हुई थी, और पंजाब का ये एक भरपूर जलसा है। हम अपने चंडियोट से एक बहुत बड़ा वफद जलसे के लिए भेज रहे हैं, तो हर जगह से, पंजाब से और इवन दूसरे सूबों से भी लोग आ रहे हैं जी। और जलसे का हुसूल क्या होगा और सर अगला मामलात क्या होंगे, इस पर भी हम बात करते हैं। लेकिन ताज़ा तरीन वहाँ की सूरत हाल, फिर बाबर डोगर साहब से, नज़ीर लगारी साहब से तज्जिया भी लेंगे, और लाहौर का टेम्परेचर कैसा है इस पर भी बात करेंगे, सियासी टेम्परेचर की बात करें। लेकिन इस वक्त मीनार पाकिस्तान से जाबिर वकास हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, हमारे मुइन ज़ुबैर, माफ़ कीजिएगा, मुइन ज़ुबैर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे। मुइन, क्या सूरत हाल है? रात कोई 11:15 साढ़े 11 बजे का टाइम है, लाहौर का टेम्परेचर भी हम देख रहे हैं काफ़ी कम है। सूरत हाल तैयारियों की कैसी है, कारकुनान का जोश कैसा है? अच्छा, मुइन ज़ुबैर से हम दोबारा से रब्ता करते हैं। बाबर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर साहब, सियासी दर्जा हरारत तो लाहौर में इस वक्त काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि अब जलसे का भरपूर मोमेंटम हो गया है। जो रुकावटों और जो लग रहा था कि शायद हफ्ते का दिन इसी सूरत हाल में गुजरेगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। अब तैयारियां जलसे की हो रही हैं, लेकिन इस जलसे को लेकर हुकूमत क्या वाकई हथियार डाल के बैठी थी कि ठीक है जलसा होने दिया जाए, या हुकूमत ने किसी भी ऐसे मामले की वजह से कोई तशद्दुद की राह अपनाई जाए उसकी वजह से इजाज़त दी है? हुकूमत कहाँ रही है स्टैंस पूरे अमल में?
مدثر، جو ملتان میں جلسہ ہوا تھا، جس طرح سے حکومت نے اس کو مس ہینڈل کیا، جس طرح سے پنجاب کی انتظامیہ نے اس کو ہینڈل کیا، اس پر آپ دیکھیں کہ فیڈرل گورنمنٹ میں، فیڈرل کیبنٹ میں بھی اس کو کرٹیسائز کیا گیا تھا کہ پنجاب حکومت ملتان کے جلسے کو بالکل ہینڈل کرنے میں ناکام ہوئی ہے، اور 3 دن پہلے ہی جلسے کا ماحول بن گیا تھا، گرمی سٹارٹ ہو گئی تھی۔ لیکن اس دفعہ گورنمنٹ کے پاس 2 راستے تھے، یا تو بالکل جلسہ ہونے ہی نہ دیں یا پھر فری ہینڈ دے دیں۔ تو گورنمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ان کو مکمل فری ہینڈ دیا جائے۔ میری اب راجہ بشارت جس طرح سے بات کر رہے تھے، میری کافی آفیسر سے بات ہوئی ہے، پولیٹیکل لوگوں سے نہیں، آفیسر سے بات ہوئی ہے۔ ان کی باتوں سے یہی چیز پتہ چلی ہے کہ حکومت مکمل طور پر فری ہینڈ دینے کا ارادہ رکھتی ہے۔ لاہور میں کوئی کنٹینر نہیں لگے گا، جلسہ گاہ میں کسی کو روکا نہیں جائے گا، ہاں البتہ واک تھرو گیٹ لگائے جائیں گے، سیکیورٹی ارینجمنٹس کیے جائیں گے، لیکن کسی شخص کو جلسہ گاہ میں آنے سے نہیں روکا جائے گا، کسی قسم کی کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کی جائے گی، تو اس سے، اور نہ ہی کوئی گرفتاری کی جائے گی۔ جس طرح سے آج صبح یہ لگ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے، پی ایم ایل این کو بھی یہ خطرہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ آج دوپہر کے بعد گرفتاریاں شروع کر دے، لیکن کوئی گرفتاری نہیں کی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ نے مکمل طور پر فری ہینڈ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور سیکنڈلی، اس جلسے کے بعد گورنمنٹ نے گر تو نہیں جانا، الٹیمیٹلی اپوزیشن نے اپنا اگلا لائحہ عمل دینا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ یہ ڈیسائیڈ کر کے بیٹھی ہوئی ہے کہ فی الحال اس جلسے میں ان کو فری ہینڈ دیا جائے، اور اگر کوئی سختی کرنی ہے تو اس کی اسٹریٹجی لانگ مارچ کے حوالے سے بنائی جائے۔ اس جلسے تو یہ جلسے کے لیے تو بالکل فری ہینڈ ہو گیا ہے حکومت کی جانب سے، اس لیے کہ اب دیکھنا ہے کہ اپوزیشن کا اگلا لائحہ عمل کیا ہے۔ لاہور کا جلسہ تو ہونا ہی ہونا ہے، اپوزیشن نے جلسہ وہ کامیاب بنانے کے لیے اپنی بھرپور کوشش کرنی ہے۔ نذیر لغاری صاحب، آپ کی جانب آئیں گے۔ لغاری صاحب، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جلسہ، ایک جلسہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5ویں جلسے تک معاملات آ گئے۔ اب جلسہ ہو جائے گا، کل کے جلسے کی تقاریر کی، اور کیونکہ رہنما کہہ رہے ہیں کہ کل اگلے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے، اور لائحہ عمل پر تمام تر توجہ اس وقت مرکوز ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں لاہور کے جلسے کو لے کر حکومت تو سنجیدہ اس طرح نہیں تھی کہ ٹھیک ہے اوپن ہینڈ ہو گیا، اگلا جو لائحہ عمل ہے وہ کتنا حکومت کے لیے پریشان کن ہو سکتا ہے، اور کیا اسٹریٹجی اب ہو سکتی ہے اپوزیشن کی جانب سے، کیونکہ استعفے تو انہوں نے کہا کہ اپنی قیادت کو جمع کروا دیں؟ میرے خیال میں لائحہ عمل کی ایک جھلکی جو ہے وہ آ چکی ہے، جو جناب عبدالغفور حیدری صاحب کی پریس کانفرنس تھی، میڈیا ٹاک تھی، اور انہوں نے جس طرح سے بتایا ہے کہ جو بلوچستان کا پختون ایریا ہے، جہاں پر بڑا ووٹ بینک ہے جے یو آئی کا، اور جہاں سے جے یو آئی کے کئی ارکان ہمیشہ کامیاب ہوتے رہے ہیں، وہاں سے انہوں نے احتجاج کا اعلان کیا ہے، اور شہروں کے نام بھی بتائے ہیں اور تاریخیں بھی بتائی ہیں، اور احتجاجی مظاہروں کا باقاعدہ اعلان کیا ہے۔ اب پنجاب میں پارٹیاں اپنے اپنے سطح پر بھی اور پی ڈی ایم کی سطح پر بھی احتجاجی مظاہرے کریں گی، اور اسی طرح سے خیبر پختونخوا میں احتجاجی مظاہرے ہوں گے، اور جہاں جہاں جس پارٹی کا اثر ہوگا وہاں پر اپنے حلقہ انتخاب میں یا اپنے ضلع میں احتجاج کریں گی۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ بہت سے اضلاع میں جو بلوچستان کے ہیں، خزدار ہے، اور خزدار کے بعد دیگر آگے کے اضلاع جو ہیں، کلات ہے، دیگر علاقوں میں جو ہے وہ بی این پی جلسے کرے، احتجاج کرے، اور اس کے علاوہ جو ہے بعض جلسے اور احتجاج جو ہے وہ نیشنل پارٹی کر سکتی ہے۔ اسی طرح سے کئی احتجاج جو ہیں، باقاعدہ احتجاجی مظاہرے، جلسے، یہ جو ہیں سندھ میں ہوں گے، اور سندھ میں وفاق کے خلاف جو ہے وہ یہاں پر ارکان اسمبلی، پاکستان پیپلز پارٹی کی تنظیمیں اور جے یو آئی کی یہاں ایک بڑا جو ہے اسٹیٹ پاور اور بڑا ایک جو ہے معاوب جو ہے وہ سندھ میں بھی جے یو آئی کا موجود ہے۔ تو جے یو آئی کا سر یہاں بڑے سوال بڑا عام یہاں پہ بنتا ہے کہ کیا احتجاج جو ہے وہ ہڑتال کی صورت میں، احتجاج توڑ پھوڑ کی صورت میں، احتجاج کس قسم کا ہوگا؟ کیونکہ جلسے سے بڑا احتجاج تو چھوٹے چھوٹے احتجاج شاید اس طرح اثر نہ کر پائیں، پھر یہ کیا ہو سکتا ہے، اس کے اثرات کیا ہوں گے، اس پہ بھی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔